ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں بادل اکثر مہمان بن کر آتے، ایک خوش مزاج تنہا سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ اس کے بھورے گھنگریالے بال تھے، آنکھوں میں تجسس کی چمک اور ایک ایسی تخیل تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب دوسرے بچے بارش سے شکایت کرتے، لیلا ہنستی تھی۔ چھت پر بارش کی نرم ٹپ ٹپ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آتی۔ گیلی گھاس کی خوشبو اسے ناچنے پر مجبور کر دیتی، مگر سب سے زیادہ اسے پسند تھیں کیچڑ بھری چھوٹی چھوٹی جلتھلیاں، چھپڑ۔ لیلا کے لیے یہ صرف سڑک پر جمع پانی کے گڑھے نہیں تھے، وہ انہیں جادوئی دروازے سمجھتی تھی، ایسے آئینے جو پوشیدہ دنیاؤں کی جھلک دکھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے تالاب جن کے مالک غیر مرئی مینڈک ہوتے، ایسے مقامات جہاں خوشی سے جمپ مارے جا سکے۔ ایک ہلکی بارش والے دن جب آسمان نے اپنے اوپر نرم بھورے بادلوں کی چادر تان لی، لیلا نے اپنی پسندیدہ پیلی برساتی اور گلابی جوتے پہنے، گھومتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، ماں کے گال پر پیار کیا اور بولی، میں جا رہی ہوں پانی کی بادشاہی میں۔ ماں ہنستی اور ہاتھ ہلایا، کھانے سے پہلے واپس آ جانا شہزادی صاحبہ۔ جیسے ہی لیلا نے قدم باہر رکھا، دنیا چمکنے لگی۔ تنہی بوندیں اس کی برساتی پر موتیوں کی طرح جھلملانے لگی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے گالوں کو چھوا۔ وہ گلی کے کونے پر مڑی جہاں ہمیشہ سب سے بڑے تالاب بنتے تھے، مسٹر پینڈلے کی بیکری کے سامنے۔ وہاں تھا پینڈلے پلیس کا عظیم چھپڑ، فٹ پاتھ پر پھیلا ہوا جیسے ایک چمکتا ہوا جھیل، ہلکی ہوا میں لہراتا ہوا۔ دوسرے لوگ اسے پریشانی سمجھتے، ایک گندا سا گیلا سا حرج، لیکن لیلا کے لیے تھا اس کی شاہی دربار کا آنگن۔ وہ کنارے پر جا کر جھکی اور بولی، سلام شاہی تالاب، پانی کی بادشاہی کی شہزادی لیلا حاضر ہے۔ پھر ایک چکر لگا کر خوشی سے چھپاکا مار دیا، پانی ہر طرف اڑ گیا اور لیلا کی ہنسی فضا میں گونج اٹھی۔ اس کے تخیل میں چھوٹے چھوٹے جیوں نے جھانکنا شروع کر دیا، چمکینی مینڈک، ہستی پریاں اور چھتری پکڑے جیلی فش۔ اچانک کسی نے چیخ کر کہا، چھپاکا مت مارو، میرے موزے بھیگ گئے ہیں۔ وہ میکس تھا، لیلا کے اسکول کا لڑکا۔ وہ چند قدم دور کھڑا تھا، بازو باندھے، چمکتے جوتے پہنے، جو شاید کبھی مٹی سے نہیں گزرے تھے۔ لیلا نے پلکیں جھپکائیں، مگر میکس، یہ تو شاہی آنگن ہے۔ وہ بولا، یہ تو بس ایک چھپڑ ہے۔ لیلا نے ضد سے کہا، یہ صرف چھپڑ نہیں، میری بادشاہت کا مرکز ہے۔ میکس نے آنکھیں گھمائیں، تم عجیب ہو۔ پھر پیر پٹکتا ہوا چلا گیا، ایک بھیگا جوتا ہلاتے ہوئے۔ لیلا نے اسے جاتے دیکھا، اس کی مسکراہٹ تھوڑی مدھم پڑ گئی۔ شاید واقعی یہ سب بے وقوفی تھی، شاید چھپڑ صرف پانی کے گڑھے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے نیچے دیکھا، پانی میں اس کا عکس لرز رہا تھا، لہروں میں بگڑا ہوا۔ ایک لمحے کو اس نے خود کو شہزادی نہیں، بس ایک عام سی لڑکی کے طور پر دیکھا، کیچڑ سے بھرے جوتوں والی۔ پھر ایک نرم سا پلپ کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک چھوٹا سا مینڈک ٹوپی پہنے بوتل کے ڈھکن پر تیر رہا تھا جیسے کوئی شاہی کشتی ہو۔ مہارانی صاحبہ، مینڈک نے گہرے لہجے میں کہا، بادشاہی کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں؟ مینڈک بولا، دوسری بادشاہتیں سرد اور بے رنگ ہو گئی ہیں، اب کوئی کودتا نہیں، کوئی ناچتا نہیں، خوشی کہیں گم ہو گئی ہے، صرف آپ ہی اسے واپس لا سکتی ہیں۔ میں؟ لیلا نے دہرایا۔ مینڈک نے ٹوپی جھکائی، کیا آپ بادشاہی کی شہزادی نہیں ہیں؟ لیلا نے فخر سے سینہ تان لیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ اور یہ کہہ کر مینڈک چھپڑی میں غائب ہو گیا۔ لیلا نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور چھلانگ لگا دی۔ اس بار چھپاکا پہلے سے زیادہ زوردار تھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ایک وسیع زرہ گراہ میں کھڑی تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے پڈلز چاندی کے سکوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آسمان میں بادل ہلکے گلابی اور نیلے رنگوں میں گھوم رہے تھے۔ چادریں اوڑے مینڈک کنول کے پتوں پر کود رہے تھے۔ بارش کے جوتے خود بخود پریڈ کر رہے تھے، اور ایک گھونگھے کا بینڈ ایک مشروم کے نیچے نرمی سے موسیقی بجا رہا تھا۔ یہ واقعی جادوئی منظر تھا۔ پانی کی بادشاہی میں خوش آمدید، مینڈک نے کہا، جو اب ایک نیلا ربن پہنے ہوئے تھا جس پر لکھا تھا وزیر کیچڑ۔ لیلا نے خوشی سے تالیاں بجائیں، یہ تو کمال ہے۔ مگر مینڈک کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ یہ کبھی کمال تھا، مگر اب بچے آنا چھوڑ گئے ہیں، وہ جمپ نہیں کرتے،
وہ کنارے کنارے چلتے ہیں، وہ جلدی سوکھ جانا چاہتے ہیں۔ لیلا نے گرد دیکھا، واقعی چھپڑ کی چمک مدھیم پڑ گئی تھی، ہرے گھاس پر دھند چھا گئی تھی۔ کیوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مینڈک نے افسردہ آواز میں کہا، وہ بھول گئے ہیں، پانی میں کودنے کی خوشی، کیچڑ میں ہنسنے کی آزادی، بارش کو محسوس کرنے کا لطف۔